ایک مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر سے تشریف لاتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں نانا جان میں باہر سے آ رہا ہوں، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے کہ وہ سواریوں کے اوپر جھولے لے رہے ہیں، سواریوں کے اوپر ذرا جاگ کے بیٹھے نا۔ کیا عرض کرتے ہیں نانا جان میں باہر سے آ رہا ہوں، میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے، ساتھیوں کو دیکھا ہے جو سواریوں کے اوپر جھولے لے رہے ہیں۔ فرمایا بیٹا اچھی بات ہے، جھولے لے رہے ہیں۔ عرض کرتے ہیں نانا جان بتانے کی وجہ یہ ہے کہ میں بھی جھولے لینا چاہتا ہوں۔ فرمایا بیٹے اچھی بات ہے، تم بھی جاؤ اور جا کر جھولے لے لو، اس میں کون سی بات ہے؟ عرض کرتے ہیں نانا جان میرے دوست اس وجہ سے جھولے لے رہے ہیں کہ ان کے پاس سواریاں موجود ہیں، اگر میرے پاس سواری ہوتی تو میں وہیں جھولے لے لیتا، سواری نہیں تھی تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور جھولے میں نے ابھی لینے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے حسین اس وقت تو کوئی سواری میرے پاس بھی موجود نہیں ہے، پر تو میرا پیارا بیٹا ہے، اگر تمہیں سواری نہ ملی تو ہو سکتا ہے تمہارا دل ٹوٹ جائے، تو بیٹے میں محمد خود ہی تمہاری سواری بن جاتا ہوں۔ ذرا جاگ کے بیٹھے نا، ذرا آپ بھی بولیں گے تو پھر ذرا اور لطف آئے گا۔ مل جل کے آج تقریر کرتے ہیں، آج ذرا اور انداز میں تقریر کر رہا ہوں۔ کیا عرض کرتے ہیں بیٹے حسین تمہارے دوست تو جو سواریاں ہیں، کسی کی سواری کہاں سے آئی ہے، کسی کی سواری کہاں سے آئی ہے، تم نے جھولے لینے ہیں تو آؤ میں محمد تمہاری سواری بن جاتا ہوں، میں محمد کے اوپر سوار ہو جاؤ اور میں تمہیں جھولے دیتا۔ اب ذرا عالم تصور میں جا کر دیکھیں وہ کیسا منظر ہوگا جب سرکار حضرت امام حسین کی سواری بن رہے ہوں گے۔ کوئی عام ہستی کی بات نہیں ہو رہی، سید الانبیاء امام الانبیاء بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ رب ذوالجلال کے بعد اگر اس کائنات کے اندر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد مصطفیٰ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کسی عام شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، رسول اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ کریم آقا فرماتے ہیں حسین آج میں محمد تمہاری سواری بن جاتا۔ کریم آقا علیہ السلام جو ہے، جو سواری کی شکل ہوتی ہے، ایسے آقا علیہ السلام نے بلا تشبیہ و بلا تمثیل اپنی کوہنیوں کو ایک سواری کی شکل دے کر آقا علیہ السلام امام حسین کی سواری بن جاتے ہیں۔ فرماتے بیٹے حسین اب میں محمد کے اوپر سواری کر۔ یہ وہ شاہ سوار ہے کہ 40,000 براق کئی سالوں سے تڑپ رہا تھا کہ معراج کا دولہا اس نے رب کی بارگاہ میں معراج کے لیے جانا ہے اور اس کے لیے براق کی سواری کو منتخب کیا جانا ہے، اور 40,000 میں سے ہر ایک یہ خواہش لے کر کھڑا تھا اور تڑپ رہا تھا عشق مصطفیٰ کے اندر، یاد مصطفیٰ کے اندر، کہ نہ جانے 40,000 میں سے کس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی کہ وہ محمد مصطفیٰ وہ آخر الزمان نبی ہمارے اوپر تشریف فرما ہوں گے۔ ہر ایک تڑپ رہا تھا، لیکن ادھر منظر کچھ اور ہے۔ حضور سواری نہیں کر رہے بلکہ حضور سواری بن رہے ہیں، امام حسین سوار بن رہے ہیں۔ ارے جس کے اوپر رسول اللہ سواری کر دیں اس کا مقام کس قدر بڑھ جاتا ہے، اور جس کی سواری خود رسول اللہ بن جائے ان کی شان اور مرتبہ اور مقام کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ چھلانگ لگاتے ہیں، کریم آقا علیہ السلام کے اوپر تشریف لے آتے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام نے چلنا شروع کر دیا، سواری چل رہی ہے، چلتے چلتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں نانا جان، فرمایا بیٹے حسین کیا ہوا ہے؟
نانا جان میں نے اپنے دوستوں کی سواریوں کو دیکھا تھا، جو ان کی سواریاں ہیں ان کی مہاریں بھی ہیں، ان کی لگامیں بھی ہیں، مہاریں بھی ہیں، میری کیسی سواری ہے، اس کی تو مہار بھی نہیں ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹے حسین آج تمہیں میں وہ مہاریں عطا فرماتا ہوں جن کی شان اللہ قرآن کے اندر بیان فرما رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ سید المفسرین آپ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے اور وَاللَّيْلِ سے مراد زلف مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بیٹے حسین میں تمہیں اپنی زلفوں کو آج تمہارے لیے مہار بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھتے جائیے کہ پہلے حضور سواری بنے تھے، اب امام حسین کے ہاتھ میں حضور کی زلفیں ہیں، اور وہ کیسا منظر ہوگا جب امام حسین حضور کی زلفوں کو پکڑ کر انہیں مہارے بنا کر اور رسول اللہ کو سواری بنا کر رسول اللہ کے اوپر سواری کر رہے تھے۔ اب حضور امام حسین کو چولے دے رہے ہیں، سرکار چولے دے رہے ہیں، سواری چل رہی ہے، سواری نہیں بلکہ شاہ سوار چل رہا ہے۔ چلتے چلتے امام حسین عرض کرتے ہیں نانا جان، فرمایا بیٹے کیا ماجرا ہے؟ عرض کرتے ہیں نانا جان میں نے اپنے دوستوں کی سواریوں کو دیکھا تھا کہ جو ان کی سواریاں تھیں کبھی دائیں جاتی تھی کبھی بائیں جاتی تھی، میری کیسی سواری ہے جب سے چلی ہے نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے، جب سے چلی ہے بس سیدھا چلتی جا رہی ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عرض کرتے ہیں تو کریم آقا علیہ السلام نے وَالضُّحَىٰ والے مکھڑے کو آسمانوں کی طرف بلند کیا۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا حبیب کیا چاہتے ہو؟ سرکار عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میں تو آج تک تیری مرضی کے بغیر نہ کبھی دائیں ہوا ہوں نہ بائیں ہوا ہوں، لیکن آج حسین کہتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر سوار ہوں، میری سواری نہ دائیں جاتی ہے نہ بائیں جاتی ہے۔ اللہ رب الجلال نے فرمایا حبیب آپ بھی جانتے ہیں جب سوار سواری کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے تو پھر سواری اپنی مرضی سے نہیں بلکہ سوار کی مرضی کے مطابق چلتی ہے، بلکہ سوار کی مرضی کے مطابق چلتی ہے۔ حبیب آپ سواری ہیں، حسین سوار ہے۔ فرمایا حبیب آج میری وہی مرضی ہے جو حسین کی مرضی ہے۔ آج جو حسین کہتے ہیں اگر حسین دائیں کہتے ہیں تو آپ دائیں مڑ جائیں، اگر حسین بائیں کہتے ہیں تو آپ بائیں مڑ جائیں۔ آج میں رب ذوالجلال کی بھی وہی مرضی ہے جو حسین کی مرضی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا علیہ السلام کے اوپر سواری کر رہے ہیں، ادھر سے ایک صحابی آتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ رسول اللہ امام حسین کی سواری بنے ہوئے ہیں، اب صحابی کے لیے یہ انتہائی حیرت انگیز منظر تھا، کیوں کہ صحابہ کو تو اگر حضور کے ساتھ مصافحہ کا شرف مل جاتا، ہاتھ ملانے کا شرف مل جاتا تو صحابہ فرماتے ہیں ساری زندگی وہی لذت نہیں تھی جاتی کہ حضور کے ہاتھ کے ساتھ ہم نے اپنے ہاتھ کو مس کر لیا ہے۔ غزوہ بدر والے دن کریم آقا علیہ السلام جب مجاہدین کی صفوں کو سیدھا فرما رہے تھے نا تو ایک صحابی تھے، ان کا پیٹ تھوڑا سا آگے نکلا ہوا تھا اور کریم آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں ایک لاٹھی تھی، تو آقا علیہ السلام نے اس لاٹھی کے ساتھ ان کے پیٹ پر مارا۔ فرمایا ذرا پیچھے ہو کے کھڑا ہو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انصاف چاہیے۔ فرمایا کیا چاہیے؟ فرمایا آپ نے میرے پیٹ پر چھڑی ماری ہے، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب آگے سے امام الانبیاء تھے، آج مجھے اور آپ کو بات کرے کوئی تو ہمارا مزاج ہی تبدیل ہو جاتا ہے کہ مجھے اس نے بات کر دی۔ کریم آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم مجھ سے بدلہ لو گے۔ آقا علیہ السلام نے بلا تأمل وہ چھڑی اس صحابی کے ہاتھ میں پکڑائی، فرمایا میرے غلام جو چاہتے ہو بدلہ لے لو۔ انہوں نے چھڑی اپنے ہاتھ میں پکڑی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرق ہے۔ فرمایا کیا فرق ہے؟ یا رسول اللہ فرق یہ ہے کہ جب آپ نے میرے پیٹ کے اوپر چھڑی ماری تھی میرے پیٹ ننگا تھا، اس کے اوپر کوئی کپڑا نہیں تھا، لیکن آپ کے پیٹ کے اوپر قمیض مبارک ہے۔
بدلہ میں تب لوں گا جب آپ اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیں گے، کیونکہ میرا پیٹ ننگا تھا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑے کو ہٹا دیا۔ جب کپڑے کو ہٹایا، اب صحابہ محو حیرت ہیں کہ یہ کون سا عمل کر رہے ہیں، رسول اللہ سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، چھڑی نہیں ماری بلکہ حضور کو چمٹ جاتے ہیں، اور جی بھر کر حضور کو چمٹ گئے۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ تم نے یہ کیا کیا ہے؟ آگے سے عرض کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہیں، اور میں اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر کھڑا ہوں، اور جب میں میدان کے اندر اتروں گا مجھے نہیں پتا کہ میں واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا، لیکن میں ایک مرتبہ چاہتا تھا کہ مجھے یہ سعادت مل جائے کہ میں اپنے جسم کو رسول اللہ کے جسم کے ساتھ مس کر لوں۔ ارے صحابہ تو حضور کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ ادھر جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین صرف حضور کے ساتھ مس نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ کے اوپر سواری کر رہے ہیں، جب انہوں نے دیکھا کہ امام حسین سواری کر رہے ہیں، تو آگے سے کہتے ہیں نعم المرکب نعم المرکب، او حسین تیری شان تو قربان جاواں، تیری سواری کتنی سونی ہے۔ سبحان اللہ نہ کہنا، حسین تمہاری شان پر قربان جاؤں، اللہ نے تمہیں کیا عظمت عطا فرمائی ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے۔ نعم المرکب، تمہاری سواری کتنی حسین ہے، کتنی حسین ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ میرے صحابی نے میری تعریف تو کر دی ہے لیکن حسین کی شان میں کوئی جملہ نہیں کہا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابی نے کیوں نہیں کہا، کیوں کہ وہ یہ منظر دیکھ کر اس قدر محو تعجب تھے کہ امام حسین سرکار کے اوپر ہیں اور سرکار سواری بنے ہوئے ہیں، وہ اسی کو دیکھا اور دیکھتے رہ گئے۔ ادھر جب کریم آقا علیہ السلام نے دیکھا، سنا کہ اس نے میری تعریف کی ہے لیکن میرے حسین کی شان میں کوئی جملہ نہیں کہا، تو وہ کہہ رہے تھے نعم المرکب نعم المرکب، اے حسین تمہاری شان پر قربان جاؤں، تمہارے مقدر پر قربان جاؤں، تمہاری سواری کتنی حسین ہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں سواری تو نظر آ رہی ہے، نعم الراکب، دیکھتے نہیں کہ سوار بھی کتنا حسین ہے۔ نعم الراکب، اب حضور فرما رہے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، والی زبان سے رب فرماتا ہے کہ میرا حبیب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا بلکہ میرا حبیب وہی کلام کرتا ہے جو میں رب کی منشا ہوتی ہے، جو میں رب کی مرضی ہوتی ہے۔ تو وہ کیسا منظر ہوگا جب رسول اللہ خود فرما رہے ہیں نعم الراکب، ارے میرے غلام تمہیں سواری تو نظر آ گئی، تو دیکھتا نہیں ہے نعم الراکب، سوار کتنا حسین ہے۔ جب رسول اللہ نے فرمایا ہوگا کہ نعم الراکب، دیکھو سواری تو حسین ہے، تمہیں سواری کا حسن تو نظر آ رہا ہے پر دیکھو سوار کتنا حسین ہے۔ اللہ اکبر، وہ کیسی سواری تھی، کیسا سوار تھا۔ اب دیکھیے بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کے اندر روایت حدیث نمبر 438 ہے، کریم آقا علیہ السلام کی آمد سے قبل آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پہلی جتنی امتیں آئی ہیں ان کے لیے مخصوص عبادت گاہیں ہوا کرتی تھیں۔ اب امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ کرم ہے جہاں ان کا جی چاہتا ہے پاک جگہ ہو تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن پہلے مخصوص مقامات ہوتے تھے، عبادت گاہیں ہوا کرتی تھی، وہاں لوگ جاتے اور جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں جب میں اس دنیا میں آیا اور میرے قدم اس زمین پر لگے، حضور فرماتے ہیں جب میرے قدم زمین پر لگے، زمین میرے قدموں کے نیچے آئی، تو اللہ نے زمین کا میرے قدموں کے نیچے آنے کی وجہ سے اس کو شان کیا عطا فرمائی، فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے قدم لگنے کی برکت سے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ فرمایا اب جہاں تمہارا جی چاہے جا کر نماز پڑھ لینا، اب کوئی قید و بند نہیں ہے کہ فلاں جگہ پر نماز پڑھنی ہے اور فلاں جگہ پر نہیں پڑھنی، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں
کہ جو چیز حضور کے قدموں کے نیچے آئے، جو چیز حضور کے قدموں کے نیچے آئے، اس کی یہ شان ہے کہ اللہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیتا ہے۔ ارے جو چیز حضور کے قدمین کے نیچے آ رہی ہے اس کی یہ شان ہے، تو جو حسین رسول اللہ کے کندھوں کے اوپر سواری کر رہا ہے اس کی شان کے کیا کہنے۔